اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اب ہم سورۃ العصر پر کسی قدر گہرائی میں جا کر غور کریں گے۔ اس کے ضمن میں نے جو اس کتابچے میں یہ راہ نجات کے نام سے جو مطبوعہ ہے اور جو اب تک تقریباً 1 لاکھ شائع ہو چکا ہے، اس کتابچے میں جو ترتیب قائم کی ہے اس سے ذرا ہٹ کر مختلف ترتیب سے ذرا یہ جو غور و فکر ہے اس سورہ مبارکہ پر بطریق تدبر اس ترتیب کو ذرا بدل کر میں اس کا سلسلہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کتابچے میں جو آیات کی ترتیب ہے اسی کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ پہلے پہلی آیت والعصر، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت۔ لیکن یہ کہ اگر ہم تجزیہ کریں تو پہلی آیت جو ہے وہ قسم پر مشتمل ہے، زمانے کی قسم ہے۔ اب جب تک کہ مقسم علیہ کیا ہے، کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، یہ واضح نہ ہو تو قسم کا اس کے ساتھ جو ربط ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم پہلے مقسم علیہ پر گفتگو کریں گے، پھر جو قسم کا اس کے ساتھ منطقی ربط ہے اسے سمجھیں گے۔ مقسم علیہ ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت میں یعنی جو سورہ مبارکہ کی دوسری آیت ہے اس میں قاعدہ کلیہ بیان ہو رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اور تیسری آیت میں جو اب ہمارا مقسم علیہ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کی یہ دوسری آیت ہے، اس میں استثناء بیان ہوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں قاعدہ کلیہ پر غور کرنا۔ یہ قاعدہ کلیہ ان الانسان لفی خسر، پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب ذرا پہلی آیت اور تیسری آیت سے بھی اپنے ذہن کو ذرا خالی کر کے پورے طور پر اسی آیت پر اپنی توجہ کو مرکوز کیجیے۔ یقیناً انا حرف تاکید ہے، یقیناً ان الانسان، الانسان اس میں جو لام ہے لام تعریف یہ ہے استغراق کے لیے، اور یہ استغراق جنس ہے، یعنی نوع انسان، جنس انسان، یعنی تمام کے تمام انسان۔ لفی لام پھر تاکید کے لیے ہے، پھر گویا کہ وہی تاکید کا دوسرا اسلوب، لفی خسر، یقیناً ہے خسارے میں۔ اور خسرن نکرہ جو آیا ہے اس کو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ تفخیم کے لیے، بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے گھاٹے میں، یقیناً تمام انسان بہت بڑے گھاٹے اور خسارے میں۔ اب اس پر جب توجہ کو مرکوز کریں گے تو میں نے اس کے لیے جو لفظ تجویز کیا ہے ہیومن ٹریجڈی، انسان کا المیہ اور حزنیہ ہے کہ جو ان چند الفاظ کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ یہ ہیومن ٹریجڈی کیا ہے؟ اس کے 3 مراحل ہیں، ذہن میں رکھیے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ فلسفہ اور ادب کا ایک بہت اہم تھیم ہے، کرب، حزن۔ چنانچہ ایک تو مذاہب کی تاریخ میں بدھ مت کا مین تھیم یہی ہے، سروم دکھم، ایوری تھنگ از ان پین، ایوری تھنگ از سفرنگ۔ ایک کرب ہے، ایک حزن ہے، ایک دکھ ہے جس میں کہ ہر چیز، ہر ذی حیات، بلکہ یہاں پر ہم توجہ کو مرکوز کریں ہر انسان مبتلا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اور ہمارے جدید جو بڑے ہی مکاتب فلسفہ میں سے جو بڑا ہی محبوب ہے اور آج کل بہت مقبول ہے، ایگزسٹانشلزم، وجودیت، اس کا بھی مین تھیم یہی ہے، کرب وجود۔ انسان کا وجود جو ہے گویا کہ وہ لازم و ملزوم کی حیثیت سے کرب اور دکھ کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ یہ جو کرب ہے، یہ جو دکھ ہے، یہی در حقیقت ان الفاظ میں ان الانسان لفی خسر۔ لیکن اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ واقعتاً ہر انسان کے بارے میں آپ غور کریں گے
تو مشقت اور محنت ہر انسان کا مقدر ہے، جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورۃ البلد میں، قسمیں کھا کر، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ محنت، مشقت، یہ ہر انسان کا مقدر ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، کمر توڑ دینے والی مشقت کر کے بمشکل 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو مرفع الحال ہیں، جن کو آسانی سے زندگی کی ضروریات فراہم ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں شاید یہ دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ دکھ کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ان کے اپنے تفکرات ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے کانفلکٹس ہیں، ان کی اپنے مسائل اور مشکلات ہیں، کہ جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی آرام نہیں آتا اور نرم گدیلوں پر بھی رات کو نیند نہیں آتی، بلکہ یہ ہے کہ ٹرینکولائزرز اور ہپنوٹکس اور سیڈیٹیوز، یہ سب کے سب در حقیقت اسی طبقے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ورنہ جو دن بھر محنت و مشقت کرتا ہے وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہوتی اسے کہ رات کہاں گزری ہے، اور جو یہ بے چینی اور کرب جو ہے وہ زیادہ ان کا نصیب ہے، اس لیے کہ مسائل ہیں۔ پھر مشقت کسی کی ذہنی زیادہ ہے، کسی کی جسمانی زیادہ ہے۔ تو یہ تو گویا کہ انسانی المیہ کا پہلا مظہر ہے کہ مشقت اور محنت سے کسی کو مفر نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، جیسے کہ کوئی بار برداری کا جانور ہے، کولو کا بیل ہے، لگا ہوا ہے۔ عظیم اکثریت تو انسانوں کی ہمیں بچشم سر نظر آتا ہے کہ زندگی کی بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے بھی انہیں کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس سے آگے آئیے تو حیوانات کا معاملہ تو یہی ختم ہوا۔ مشقت تو ہے، وہ کولو کا بیل جو ہے چل رہا ہے، اور بار برداری کا اونٹ جو ہے لد رہا ہے بلبلاتے ہوئے بھی، لیکن بہرحال اس سے لادا جا رہا ہے، اسے بوجھ اٹھانا ہے۔ انسان کا معاملہ، اس کی ٹریجڈی یہ ہے، اس کے اندر احساسات، اس کے جذبات۔ ایک حیوانات میں کسی ماں کو اپنی اس اولاد کے لیے تھوڑے سی دیر کے لیے کچھ کیئر اس کو کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اسے فکر نہیں ہوتی کہاں گیا میرا بیٹا یا بیٹی۔ لیکن انسان کے ساتھ یہ علائق دنیاوی، یہ محبتیں، نہ معلوم کیسے کیسے سوہان روح انسان کے لیے اولاد کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہی انسان کا ایک احساس، فلاں شخص نے مجھ سے یہ زیادتی کی ہے، توقع کچھ اور تھی، اس سے آپ امید کچھ اور کی لیے بیٹھے تھے، اور اس نے آپ کے ساتھ کیا کچھ اور ہے۔ وہ صدمہ، وہ رنج، وہ غم، یہ حیوانات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایکسکلوسیو انسان کا معاملہ ہے۔ یہ ایموشنز، یہ احساسات، یہ جذبات، یہ ظاہر بات ہے کہ انسان کا یہ اس جو المیہ ہے انسان کا، اس کا حزنیہ، اس کی یہ دوسری سطح ہے۔ اس کے حوالے سے بہترین تعبیر کی ہے غالب نے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یہ غم کے لفظ پہ خاص طور پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سروم دکھم اور کرب وجود کا، جو وجودیت کے فلسفے کا مرکزی خیال ہے، ایگزسٹانشلزم کا، بہت ہی یوں سمجھئے کہ اس کا مین تھیم ہے وہ غم۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ لیکن اصل جو ہے ہیومن ٹریجڈی اور حزنیہ یا المیہ انسان کا سب سے بڑھ کر آتا ہے جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس زندگی کو آدمی نے بھاگ دوڑ کر کے، مشقتیں سہ کر، محنتیں کر کے، صدمات جھیل کر، برداشت کر کے، لوگوں نے جو سلوک کیا اس کو بھی جھیل لیا، سب کچھ کر دیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، اس کا ایک جواب دہی کا مسئلہ ہے۔ ایک وقت آئے گا اچانک، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا معاملہ صرف اس زندگی سے متعلق نہیں ہے، تجھے جو مرتبہ عطا کیا گیا اشرف المخلوقات، تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، تمہیں ایک دن اپنے رب کے حضور بھی کھڑے ہونا ہے۔ تم مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، دیکھیے یہ 2 آیات سورہ انشقاق کا یہ مرکزی مضمون ہے، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ اے انسان، تجھے مصیبت پر مصیبت جھیل کر، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے، مشقت پر مشقت جھیل کر، پھر ایک وقت اپنے رب کے حضور سے کھڑے بھی ہونا ہے، جواب دہی بھی ہے، وہ گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ہل نہیں سکیں گے ابن آدم کے قدم، جب وہ آئے گا اس عدالت کے اندر، جب کھڑا ہوگا کٹہرے میں، ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا پورا پورا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعما عمل فیما علم۔ زندگی کا حساب دو، 80 برس دیے ہم نے، کہاں زندگی کھپائی، کہاں خرچ کی، کہاں صرف کی۔ خاص طور پہ جوانی کا حساب دو، کہاں گلائی، وہ امنگوں کا ولولوں کا دور کس کیفیت میں گزارا ہے۔ مال کا حساب دو، پائی پائی کا کہاں سے کمایا، حلال سے کہ حرام سے، خرچ کہاں کیا، ادائے حقوق میں کیا، خیر کے لیے کیا، یا للو تللو میں کیا اور عیش میں کیا، عیاشیوں میں صرف کیا، اور جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا۔ 5 چیزوں کا حساب۔ تو یہ ہے در حقیقت المیہ۔ اس دن جو ہے، جیسے کہ غالب نے بھی اس کو تعبیر کیا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ موت پر بھی خاتمہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے حیوانات کے لیے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کسی خاص کیفیت میں جو آپ نے کہا ہے، کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوں ایک چڑیا ہوتا جو ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، لیکن اس سے حساب کتاب نہیں۔ کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے محاسبہ نہیں۔ اس دن کے حساب سے جو گلے سرسبد ہے نوع انسانی کے، وہ کانپتے رہے، لرزتے رہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے لرزاں ترساں رہے۔ جیسے کہ سورہ نور میں بھی فرمایا گیا ہے، وہ جو 5واں رکوع ہے، مرکزی رکوع اس کا، سارے مسائل طے کر کے بھی پھر بھی دل جو ہے لرزتا رہتا ہے، کانپتے رہتے ہیں، یخافون، ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ انداز جو ہے، اسی کے لیے جو سورۃ النبا ہے، آخری پارے کی پہلی سورت، اس میں جو آخر میں فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس روز کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یہ شرف انسانیت مجھے ملا نہ ہوتا۔ فارسی میں بہترین تعبیر کی گئی ہے اس کی کہ مرائے کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ کہ یہ مرحلہ آج مجھ پر آیا ہے کہ محاسبہ ہے، جواب دہی ہے۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی ٹریجڈی کا نقطہ عروج، یہ ہیومن ٹریجڈی، حسنیہ یا المیہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے ہلاکت سے دوچار ہونے والا ہے۔ یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ، یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون۔ اس سے استثناء ہے جو اب اگلی آیت میں آ رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس تیسری آیت کی حیثیت جو ہے گویا کہ اس روشنی کے کرن کی ہے کہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اچانک روشن ہو جائے، اس لیے کہ ان الانسان لفی خسر، اس کے بین السطور، اس کے پس منظر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو بڑی ہلاکت، بڑی بربادی، تباہی، قاعدہ کلیہ، تمام انسان، پوری نوع انسانی، جن سے انسان اس ہلاکت اور اس تباہی، اس بربادی، اس خسارے اور ٹوٹے سے دوچار ہونے والی ہے۔ ہاں استثناء ہے، تو جس کو آپ کہیں سائی آف ریلیف، ایک دم ایک سانس آتا ہے انسان کو، کچھ حوصلہ بنتا ہے کہ کوئی راستہ ہے، بچاؤ کی شکل ہے۔ جیسے کہ سورہ قیامہ میں کہا گیا، اس روز انسان کہے گا این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کوئی جگہ ہے، کوئی جائے پناہ ہے، کہیں چھپنے کی جگہ ہے، کہیں فرار کی کوئی جگہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان الانسان لفی خسر، تو این النجات، نجات کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں، بچاؤ کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس تیسری آیت پر اگر ذرا سا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو ہمیں پہلے مرحلے پر
جو اس میں الفاظ آئے ہیں اگرچہ وہ عظیم اصطلاحات ہیں قرآن حکیم کی، وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپنی پچھلی گفتگو میں، یہ تو پورے قرآن مجید کے مضامین کے لیے انڈیکس ہے، یہ تو بڑے بڑے عنوانات ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تمام جو بھی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں ان سب کو ان چار کے ذیل میں لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم لغوی اعتبار سے ان میں سے ہر لفظ کی کسی درجے گہرائی میں اتر کر اس پر ہمیں اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان کے بارے میں اب میں پچھلے سال محاضرات قرآنی میں 5 دن جو غالباً 2 گھنٹے کے لیکچرز دے چکا ہوں، میرا جو بھی اس پر غور و فکر ہے اس کے ضمن میں حرف آخر میں نے ادا کر دیا ہے پچھلے سال کے محاضرات قرآنی میں، جس کے آڈیو ویڈیو کیسٹ دونوں تیار ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ پچھلے سال ہی کی بات ہے، جو بھی میرا غور و فکر ہے، مطالعہ ہے، اس کا حاصل میں دے چکا ہوں۔ اب یہاں تو میں صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ ایمان اصلاً کس کا نام ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمن بہ آمن لہ، کسی کی بات مان لینا، تصدیق کرنا۔ ذرا اس سے سرسری طور پر ماننا ہے تو لام آئے گا آمن لہ، اور پورے وثوق اور یقین کے اور اعتماد کے ساتھ ہے تو پھر وہ آمنا بہی، بے کے ساتھ آئے گا، با کے ساتھ آئے گا۔ تو در حقیقت ٹیکنیکلی ایمان کیا ہے؟ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق، قبول کر لینا۔ ان میں بھی تعلیمات میں عملی پہلو بھی ہے اور وہ نظری پہلو، علم الحقائق، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا مال کیا ہے، نقطۂ آغاز کیا ہے، یہ تمام چیزیں ان کے اعتبار سے جو بھی جوابات دیے ہیں انبیاء کرام نے، جو ایک ہی ہیں از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک ہی ہے۔ عملی تعلیمات میں فرق ہوتا رہا ہے، احکام شریعت میں رد و بدل ہوتا رہا ہے، اس ایمان کی بنیادی جو حقائق ہیں ان میں ظاہر بات ہے کسی تبدیلی کا سوال ہی نہیں، ان باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ دوسری بات یہ کہ در حقیقت یہ ہے کیا، موضوع کے اعتبار سے یہی وہ سوالات ہیں جن سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے۔ گویا کہ فلسفہ اور حکمت اس سب کے جو موضوعات ہیں انہی پر جو انبیاء کرام کی ہدایت ملی ہے اس کا نام ایمان ہے۔ گویا کہ ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایک ورلڈ ویو ہے، ایک کائنات اور اپنے وجود کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے۔ یہ ویلٹن شاؤنگ ہے، جرمنی فلسفے کی اصطلاح، جو ایک ورلڈ ویو ہے، ایک فلسفہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ امن۔ ہر باشعور انسان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کائنات کیا ہے، جس میں میں ہوں اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی سوالات گنوائے، جب ان کا ایک تشفی بخش جواب مل جائے گا تو وہ ذہن کی جو تشویش ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسے معلوم ہو گیا میرے سفر زندگی کا مبدا کیا ہے، معاد کیا ہے، کہاں سے چلا تھا، کہاں جا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب گویا کہ ایک تسلی، ایک اطمینان، ذہنی اطمینان۔ اور چونکہ اس سے پھر قلب کو جب ایک رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہو جائے تو قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو امن جو ہے، ذہن کا امن اور قلب کا امن، یہ دونوں در حقیقت حاصل اور نتیجہ ہے ایمان کا۔ اسی لیے امن کے لفظ سے یہ اصطلاح ماخوذ ہے، امن سے ہی ہے، اس لیے کہ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا، امنا یا امنو، خود امن میں ہونا، آمنا یومنو، کسی کو امن دینا۔ البتہ لام یا با کے اضافے سے پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں تصدیق، کسی کی بات کی توثیق، تصدیق، اور کسی کی بات کو تسلیم کر لینا۔ اس ایمان کے ضمن میں ایک اور بات جو واضح طور پر، اب یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس پر بڑی تفصیلی بحثیں میں کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ایمان کے مراتب اور درجات تو اتنے ہی ہوں گے جتنے کہ مراتب اور درجات میں بیان کر چکا ہوں انسان کی شعور کی سطح کے، اسی طریقے سے انسانوں کے مزاج مختلف، تو ایمان کی گہرائی کے بھی درجات جو ہیں وہ لامتناہی ہیں۔ لیکن کیٹیگریز کے اعتبار سے 2 بنیادی کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ ایک ایمان ہے قانونی، جس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، ایک ایمان ہے حقیقی جس کا تعلق تصدیق بالقلب سے۔ یہ 2 ایسپیکٹس کہہ لیں، 2 درجے کہہ لیں، 2 لیولز کہہ لیں،
بہرحال ان کی اگر آئیڈینٹیفیکیشن علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو بڑے پیچیدہ مسائل حل ہو جائیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہاں مراد جو ہے جس ایمان سے اب ہم بحث کر رہے ہیں وہ قانونی ایمان نہیں ہے. میرے اس کتابچے پر ایک مفتی صاحب نے بڑے لمبے چوڑے اعتراضات کیے تھے سورۃ العصر پر جو میرا یہ کتابچہ شائع ہوا، اور ان تمام اعتراضات کی بنیاد ایک ہی تھی کہ جہاں بھی اس کتابچے میں بحث ہوئی ہے ایمان اور عمل کے لازم و ملزوم ہونے کی، اس پر انہیں اعتراض ہوا، اس لیے کہ قانونی ایمان کی سطح پر ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ ہے. میں بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن در حقیقت اس کتابچے کا موضوع قانونی ایمان نہیں ہے. قانونی ایمان تو ہم سب کو حاصل ہے، ہم وہ ہیں جو اہل ایمان کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ہاں پلے بڑھے، تو وہ قانونی ایمان تو ہے، اقرار باللسان تو ہے، وہ تو ہمیں نسلاً منتقل ہو گیا، وہ تو ایک ریشیل کریڈ کی حیثیت سے بھی ہمیں میسر آ گیا. لہذا اس سے بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی ہے. تحصیل حاصل، جو چیز پہلے سے حاصل ہے انسان کو، اس کے بارے میں مزید گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں تو وہ ایمان، قلبی ایمان، اس سے ساری گفتگو ہے. وہ حقیقی ایمان جو کنوکشن کی شکل اختیار کرے، جو یقین ذاتی کی صورت اختیار کرے، وہ ہے کہ جو در حقیقت اس کا موضوع ہے. اس حوالے سے میں نے اس کتابچے میں پھر شروع میں یہ ایک وضاحت بھی درج کی ہے کہ اس پہ جو بعض بزرگوں نے اعتراض کیا وہ اس مغالطے کی وجہ سے کیا ہے. میں بھی امام ابو حنیفہ کے مسلک کا قائل ہوں کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، قانوناً مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن حقیقی ایمان کا تعلق عمل صالح کے ساتھ کیا ہے وہ ایک بالکل دوسری بات ہے. تو اصل میں یہاں پر جو ساری گفتگو ہے وہ تصدیق بالقلب والے ایمان سے ہے، وہ صرف وہ اقرار باللسان والا ایمان جس پر کہ کسی کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے، اس سے کوئی بحث یہاں نہیں ہے. اب آئیے عمل اور فعل میں ایک فرق ہے، اسے نوٹ کر لینا چاہیے. فعل عربی کا لفظ ہے، عمل عربی کا لفظ ہے. فعل کسی بھی کام کو، کسی بھی حرکت کو جو انسان سے صادر ہو رہی ہو، خواہ وہ ارادی ہو خواہ غیر ارادی، خواہ اس میں کوئی محنت و مشقت پڑتی ہو یا نہ پڑتی ہو، اس پر لفظ فعل کا اطلاق ہو جائے گا. لیکن عمل وہ انسان کا جو بھی عملی صدور اس سے ہو رہا ہے، یا وہ افعال ہیں جو اس سے صادر ہو رہے ہیں، جو بالارادہ ہیں، کسی مقصد اور ارادے کے تحت صادر ہو رہے ہیں. نمبر 2 مشقت طلب، محنت طلب. عاملہ کہتے ہیں، عاملۃ ناصبہ، جیسے کہ آیا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ. تھکے ہوئے، تھکے ہارے، مشقت زدہ لوگ چہرے ہوں گے بہت سے قیامت کے دن. تو عمل ہے مشقت طلب کام جو ارادے اور مقصد کے تحت کیا جا رہا ہو. لفظ صالح، اب یہ بھی چونکہ ہمارے ہاں عام لفظ مستعمل ہوتا ہے، صالح کا لفظ ہم ترجمہ بھی کریں گے نیک، لیکن اصل میں صلاح، کسی چیز کے اندر صلاحیت کا ہونا، وہ وصف کہ جس سے کسی شے کے گرو کرنے کا، نشو و نما کا امکان پیدا ہوتا ہے. بیج صالح ہوگا تو اس سے پودا وجود میں آئے گا، درخت وجود میں آئے گا، جس میں گروتھ کی صلاحیت ہے، جس میں ترقی اور ارتقاء کی صلاحیت موجود ہے. وہ ہے عمل صالح، وہ محنت. اور در حقیقت اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ محنت کہ جو انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے جس پر اس کی اصلاً تخلیق ہوئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کسی کو بہت اونچا رتبہ دے کر پھر گرا دیا گیا ہو کہ اب ذرا اس رتبے کو خود حاصل کرو. پہلے یہ رتبہ ہم نے دے دیا تھا، تمہارا رتبہ یہی ہے، تمہارا مقام یہی ہے. آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، یہ مقام ہے تیرا، لیکن اب تمہیں وہ اچیو کرنا ہے، اب تمہیں یہ چڑھائی چڑھنی ہے، اب تمہیں محنت کرنی ہے. بڑا پیارا شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو یہ در حقیقت وہ عمل صالح جو انسان کو اس اصل مقام تک پہنچا دے جس پر کہ اس کی پوٹینشلی تخلیق ہوئی ہے. تیسرا لفظ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ تواسی ہے، وصیت سے بنا ہے. وصیت کہتے ہیں کسی بھی ہدایت یا کسی بھی نصیحت کو جو تاکید کے ساتھ کی جا رہی ہے، زور دے کر. اس لیے عام طور پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے انتقال کے وقت، موت کے وقت جو بات انسان کہتا ہے وصیت. لیکن یہ کہ
یہ در حقیقت اس لفظ کا لازمی یہ جز نہیں ہے، یہ جو اس کا مفہوم ہے یہ استعمال تو ہے عام، لیکن یہ کہ وصیت ہر اس بات کو کہا جائے گا، کوئی نصیحت ہو، کوئی ہدایت ہو، کسی سے کوئی بات اچھی کہی جا رہی ہو، مفید بات کہی جا رہی ہو، تاکید کے ساتھ زور دے کر، تو وہ وصیت ہے۔ اور اس میں تواصی جو ہے باب تفاعل ہے۔ تفاعل کے خواص میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک شدت، زور، یعنی یہ وصیت بہت شد و مد کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، مبالغہ اور شدت۔ اور دوسرے یہ کہ باہم مشارکت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ایک اجتماعی تصور کہ یہ کام باہم کیا جا رہا ہو، ایک دوسرے کو وصیت کی جا رہی ہو، اس میں شراکت باہمی موجود ہے۔ تو تواصی اس کے اندر دونوں مفہوم آ جائیں گے، پوری تاکید کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، with all the emphasis at one's command، ایک شخص کے پاس جتنا بھی امکان ہے کسی چیز پر زور دینے کا، اس سب کو بروئے کار لا کر باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں۔ حق کیا ہے؟ اس کے چار مفہوم ہیں، اور چاروں کے اعتبار سے باطل کا لفظ اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ ہر وہ شے جو فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے، جو صرف وہمی ہو، خیالی ہو، جس کا وجود نہ ہو وہ باطل ہے۔ جو شے واقعی ہے وہ حق ہے، جو موجود ہے فی الواقع وہ حق ہے، اور جو شے صرف وہمی ہے، خیالی ہے، تصور میں ہے وہ باطل ہے۔ جو شے عقلاً مسلم ہے وہ حق ہے۔ عقل اللہ نے دی ہے انسان کو، بہت بڑا ایسٹ ہے، اس کے جو مسلمات ہیں وہ گویا کہ حق ہے، اور جو شے عقلاً ثابت نہ ہو وہ باطل ہوگی۔ تیسری شے، جو شے اخلاقاً واجب ہے وہ حق ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، یہ حقوق کیا ہے؟ اخلاقاً جو ان واجب ہے ان کے لیے، وہ ان کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ والدین کا حق ہے جو ادا کرنا ہے اولاد کو، پڑوسی کا حق ہے جو ادا کرنا ہے پڑوسی کو۔ اور چوتھی شے، جو شے بامانی ہے، با مقصد ہے وہ حق ہے، جو بے معنی، بے مقصد، لا یعنی ہے وہ باطل ہے۔ اور باطل کے ساتھ ہی یہاں پر لفظ عبث کا بھی آتا ہے، عبث، بیکار، بے مقصد۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار، بے مقصد پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور اسی معنی میں وہ لفظ آیا سورہ آل عمران میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار، باطل پیدا نہیں کیا، با مقصد ہے۔ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں۔ تو یہ چاروں مفہوم حق کے ذہن میں رکھیے۔ جو شے واقعی ہے وہ حق ہے، اس کے بالمقابل جو صرف وہمی اور خیالی ہے وہ باطل ہے۔ جو شے عقلاً ثابت ہے، مسلم ہے وہ حق ہے، جو نہیں ہے اس کے مقابلے میں وہ باطل ہوگا۔ یہ دعویٰ باطل ہے، ثابت نہیں ہو رہا، باطل ہے۔ جو شے اخلاقاً واجب ہے وہ حق ہے، اس کے بھی برعکس صرف لفظ باطل آ جائے گا۔ اور نمبر 4، جو شے با مقصد ہے، با معنی ہے وہ حق ہے، بے مقصد لا یعنی شے وہ عبث ہے اور باطل ہے۔ اب آئیے صبر۔ صبر کے بھی اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھامنا، روکنا۔ بہت پیاری ترکیب ہے جو سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، روکو اپنے آپ کو، تھامو اپنے آپ کو۔ روکنا اور تھامنا در حقیقت یہ صبر کا اصل مفہوم۔ اس صبر کے بھی 4 پہلو ہیں، جیسے حق کا میں نے 4 بیان کیے، تو تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان میں یہ بھی ایک توازن ہے کہ جیسے 4 مفہوم اس کے 4 اس کے بھی۔ ایک ہے اطاعت پر صبر، حکم دیا جا رہا ہے، اب اس کے اوپر چاہے وہ ناگوار ہے، طبیعت کو جب مجبور کر کے آدمی وہ کام کر رہا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ اسی کے لیے دوسرا لفظ جو ہے، جیسے باطل کے ساتھ عبث کا لفظ ہے، اسی طریقے سے یہاں پر صبر علی الطاعہ کے لیے لفظ ہوگا استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت۔ صبر عن المعصیہ، یہ دوسرا پہلو ہے، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، معصیت سے، گناہ سے۔ نفس کے اندر تو رغبت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو لپکتا ہے برائی کی طرف، حکم دیتا ہے برائی کا۔ تھامنا،
اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اس نے رو کے رکھا، تھامے رکھا اپنے نفس کو خواہشات سے. یہ ہو گیا صبر عن المعصیہ. تیسرا ہے صبر جب کوئی مخالفت ہو، ابتلاء، آزمائش، امتحان، تکلیف، مصیبت، اب اس میں اپنے آپ کو تھامنا، اس میں بھی استقامت کا لفظ آئے گا. امتحان اور ابتلاء اور آزمائش پر صبر، صبر علی الابتلاء، اس میں صبر علی البلاء، تکالیف، مسائب، مشکلات دوسروں کی طرف سے ڈالی، اور اصل میں تو امتحان آزمائش اللہ کی طرف سے، لیکن آتی ہے کسی کے ذریعے سے. ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، آ رہی تھی ابو جہل کے ہاتھ سے. تو یہ آزمائش ابو جہل کی طرف سے بھی ہے لیکن حقیقتاً اللہ کی طرف سے. اس پر اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، جمائے رکھنا، برداشت کرنا، جھیلنا. اور چوتھا پہلو ہوگا ٹیمپٹیشنز اور لالچ کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکنا، اس لیے کہ حق کے راستے سے منحرف کرنے کی ایک کوشش تو یہ ہوتی ہے دباؤ ڈال کر، پریشرائز کر کے، پرسیکیوٹ کر کے، تکالیف اور ابتلاعات کے ذریعے سے انسان کو ہراساں کرنا، اس کی قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش کرنا. اور دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص صاحب حق جو ہے اگر وہ ان امتحانات سے گزر جائے، صبر کا ثبوت دے، جمع رہے، کسی ابتلاء اور آزمائش سے ہراساں نہ ہو، ہزیمت کا راستہ اختیار نہ کرے، جمع رہے، ڈٹا رہے، تو پھر لالچ ہوتے ہیں، پھر ٹیمپٹیشنز ہوتے ہیں. اگر زہر سے نہیں مرا ہے تو گڑ دے کر مارو. یہ جیسا کہ حضور کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے، سن 10 کے لگ بھگ 3 سال کا وہ مقاطعہ تھا جو شیب بنی ہاشم کا، جب اس میں بھی حضور ثابت قدم رہے اور پورا خاندان بنو ہاشم جو ہے آپ کے ساتھ شریک رہا، تو گویا کہ پرسیکیوشن کی، پرسنل پرسیکیوشن کی انتہا ہو گئی. پھر اب وہ آفرز ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو بادشاہت دے دی جائے، کہیں شادی کرنا ہو صرف اشارہ کر دیجئے، جس خاندان میں کہیں گے آپ کی شادی کر دی جائے، اور اگر دولت چاہیے تو سیم و زر کے ڈھیر جو ہیں آپ کے قدموں میں لگا دیے جائیں. تو یہ ٹیمپٹیشنز ہیں، پھر اس پر تھامنا. تو 4 ہی در حقیقت یوں سمجھیے کہ مواضع صبر ہے، صبر کے مقامات، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی الابتلاء، اور صبر اس ٹیمپٹیشنز اور لالچ، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تھامے رکھنا. اب جو اصل میں اس آیہ مبارکہ کا جو باہمی لازم و ملزوم ہونے کا معاملہ ہے، وہ ہے کہ جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، لیکن اس کو 3 درجوں میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان میں جو منطقی ربط ہے اور باہمی لزوم کا جو معاملہ ہے، اس کو یوں سوچئے کہ پہلے 2 کے 2 جوڑے کر لیجئے. میں یہ صرف وہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جن کے حوالے سے پھر اس کتابچے میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کا سمجھنا آسان بھی ہو جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں گویا کہ ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بن جائیں گی. لیکن اس وقت میں نے ترتیب ذرا اس کتابچے کی ترتیب سے کچھ مختلف اختیار کی ہے. ایک جوڑا ہے ایمان اور عمل صالح، یہ لازم و ملزوم. دوسرا جوڑا ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ لازم و ملزوم. ان دونوں کو بریکٹ کیجئے، پھر یہ 2 بریکٹیں آپس میں لازم و ملزوم. ان کو 3 گویا کے درجوں میں ہمیں یہ لزوم باہمی جو ہے ان 4 چیزوں کا اسے سمجھنا ہے. پہلے ایمان اور عمل صالح، اس کے ضمن میں جیسا کہ میں کچھ عرض بھی کر چکا ہوں، ایمان جب تک قانونی سطح پر ہے ایمان علیحدہ رہے گا، عمل علیحدہ رہے گا. اور میں 100% متفق ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے موقف سے، گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا، سیدھی سیدھی بات. لیکن جب ایمان قلب میں داخل ہوتا ہے اور وہاں راسخ اور جاگزی ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پرسنل کنوکشن، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ عمل اس سے جدا ہو جائے. یہاں آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول 100% درست ہے، الایمان قول وعمل ویزید وینقص. ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. 100% درست ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہ دونوں جو حصے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے، الایمان قول وعمل ایک حصہ، ویزید وینقص گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، یہ دونوں 100% درست ہے ایمان حقیقی کے لیول پر. لیکن سارا مغالطہ وہی ہوتا ہے جب ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا جائے.
ایمان کے ان دونوں درجوں کو یا اسپیکٹس کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنا سارے مسائل کا بہت ہی آسان حل ہے. یہ کلید ہے جس سے یہ گتھی جو ہے جو بہت ہی الجھی ہوئی ہے یہ سلجھ جاتی. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ بڑے ہی اوائل میں ہی جو بھی میرا اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب بھی قدم رکھوایا ہے تو بہت ابتدائی سٹیج پر ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی، اور اس وقت سے میں اسے کھل کر بیان کر رہا ہوں. ایمان کا یہ درجہ، ایمان کا یہ درجہ، ان دونوں کو علیحدہ رکھیے. باہم گڑبڑ جب کریں گے تو فساد پیدا ہو جائے. ایمان حقیقی کے درجے میں وہ احادیث جو ہے بہت اہم ہیں جو اس کتابچے کے آخر میں ضمیمے کی شکل میں دی گئی. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص میں کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد کا مادہ نہیں. کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کہاں لے جائیں گے اس کو؟ اس قدر سری. اور حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ فرمایا. کس قدر اہتمام اور تکرار کے ساتھ. اسی طرح واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، متفق علیہ روایت. خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں، عمل میں نہیں. کیسے کہہ دیں گے کہ ایمان اور عمل جدا چیزیں ہیں؟ اسی طریقے سے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. یہ منافی ہے، ضد ہے ایک دوسرے کی. کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ ایمان حقیقی بھی ہو اور شراب نوشی بھی ہو رہی ہو، کیسے ممکن ہے؟ ایمان حقیقی بھی ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو، کیسے ممکن؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ایمان دو ڈھیلے کی شے نہیں، کیا اس کی قدر و قیمت ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت وہ ایمان حقیقی موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ ایمان قانونی ختم نہیں ہوتا. قانوناً وہ مسلمان ہے. جب اس کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا جائے اور قانونی ایمان کی نفی کر کے اسے کافر قرار دے دیا جائے، اب یہ خوارج کا موقف ہو گیا. اسی طریقے سے ذرا درمیانی موقف ایک معتزلہ کا ہے. میں تفاصیل عرض کر چکا ہوں اپنے ان لیکچرز میں جو حقیقت ایمان پہ میں دے چکا. لیکن بہرحال ایمان اور عمل صالح، ایمان جبکہ وہ کنوکشن کے لیول پر آ جائے، ایمان حقیقی تصدیق بالقلب، وہ اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم. اسی طرح تواصی بالحق تواصی بالصبر لازم و ملزوم ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جو ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کر بڑے سے بڑے حق تک آپ اس کا اگر الحق و مرن اعلان کریں گے تو کسی نہ کسی کو وہ کاٹے گا، کسی نہ کسی کو وہ لڑے گا، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، کسی کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے کہ بہرحال وہ حق جو ہے وہ الحق و مرن، حق کڑوا ہے. میں نے تو مثالیں دی ہیں اس میں کہ کسی نے کسی کے 5 روپے دینے اور وہ نہیں دے رہا، آپ جا کر کہیے کہ بھائی دو اس کے روپے، تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہماری بات میں ٹانگ اڑانے والے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ریزنٹمنٹ ہوگی. کسی بچے سے کہہ کر دیکھیے کہ سڑک پر مت کھیلو، یہ کرکٹ کھیل رہے ہو تم، گاڑیوں کے شیشے توڑو گے. پھر آج کہہ کر دیکھیے کسی کو جو کچھ ہوگا اس کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے بخوبی. تو سب سے بڑا حق یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اس کا قانون چلنا چاہیے. اس کے بجائے جس کا قانون چل رہا ہے، جس کا حکم چل رہا ہے، جس کی مرضی چل رہی ہے، بغاوت ہے، فساد ہے. یہ سب سے بڑا حق ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے مالک الملک وہ ہے. قل اللہم مالک الملک، وہ ہے ملک حقیقی، وہ ہے بادشاہ مطلق. لا یشرک فی حکمہ احدا لم یکن لہ شریک فی الملک ان الحکم الا للہ. اب یہ ہے سب سے بڑا حق. تو چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کر بڑے سے بڑے حق تک اس کا اعتراف، اقرار، اعلان، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، ہر معروف کا حکم، ہر منکر سے روکنا، یہ تواصی بالحق ہے. اور اس پر ریزنٹمنٹ ہوگی، لا محالہ ہوگی. اس پر آپ کو شدائد اور مصائب جھیلنے ہوں گے، برداشت کرنے ہوں گے. سقراط کو پینا پڑا زہر کا پیالہ، جیلوں میں جانا پڑا، انبیاء کرام قتل ہوئے، کتنے انبیاء قتل ہوئے، رسولوں پر جو کچھ بیتی ہے، جو مصائب حضور نے جھیلے ہیں. حالانکہ یہ وہ شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل مکہ کی آنکھوں کا تارا تھی،
جا صادق جا امین، جہاں سے حضور جا رہے ہیں اپنے قدموں، ان کے قدموں تلے اپنی نگاہیں لوگ بچھا رہے ہیں، لیکن وہی ہیں جب کھڑے ہو گئے ہیں حق کی دعوت، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں، اب انہی کی دشمنی ہے، خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو معلوم ہوا تواصوا بالحق اور تواصی بالصبر یہ لازم و ملزوم ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ حق کی دعوت ہو اور پھر کوئی ابتلا اور آزمائش اور امتحان نہ آئے، تکلیف نہ آئے۔ وہ تکلیفیں وربل بھی ہو سکتی ہیں، پرسیکیوشن وربل، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، ساحر کذاب، ساحر ہے، شاعر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر یہ کہ وہ فزیکل پرسیکیوشن بھی ہو سکتی، ہر طرح کی ہو سکتی، قید و بند ہو سکتی، پھانسی ہو سکتی ہے، قتل کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی دونوں بریکٹ میں ہو گئے اور یہ دونوں بھی بریکٹ میں ہوئے۔ ایمان حقیقی اور عمل صالح ایک وحدت ہے، ایک بریکٹ میں ہے۔ تواصی بالحق تواصی بالصبر ایک بریکٹ میں ہے، ایک وحدت ہے۔ ان دونوں کو جوڑیے اور یہ ہے در حقیقت بہت قیمتی حصہ اس بحث کا۔ تین لیولز ہیں کہ جو ان دونوں کو، دونوں بریکٹس کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے ایک طبعی قانون ہے، وہ طبعی قانون یہ ہے کہ جہاں آگ ہوگی حرارت ماحول میں سرایت کرے گی، برف کی سل رکھی ہوئی ہے ماحول میں برودت اور ٹھنڈ جو ہے سرایت کرے گی۔ اگر حقیقی عمل صالح کہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ ماحول میں سرایت نہ کرے، امپاسبل۔ ایمان حقیقی اور حقیقتاً عمل صالح، سراب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو۔ آگ کی صورت نظر آتی ہے، آج کل بہت سے ایسے وہ ہیٹرز بنائے گئے ہیں الیکٹرسٹی کے، اصل ہیٹنگ تو ہو رہی ہوتی ہے وہ فلمنٹس کے ذریعے سے، لیکن نیچے معلوم ہوتا دیکھتے ہوئے انگارے رکھے، وہ انگارے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں آگ نہیں ہے، تو اس سے تو حرارت نہیں پہنچے گی۔ اور اگر وہ کوئی کانچ کی سل لا کر رکھ دی گئی ہے، برف کی سل نہیں ہے، نظر آ رہی ہے کہ یہ برف کی سل ہے، اس سے وہ برودت نہیں پہنچے گی۔ تو عمل صالح بظاہر عمل صالح ہوگا وہ، جس سے کہ عمل صالح ماحول میں سرایت نہ کرے، ممکن نہیں۔ تو یہ تو قانون طبیعی ہے، اور اس میں اصل میں اس حد تک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو انٹریکشن ہے انسان کا اور اس کے معاشرے کا، اس لیے کہ انسان کہیں آئسولیٹڈ تو ہے نہیں، کبھی ہوتا ہوگا غار میں رہتا تھا تب بھی لوگوں کے بہرحال باہمی تعلقات روابط تو تھے، لیکن اب تو آپ ایک معاشرے کا فرد ہیں، اس معاشرے کے ساتھ انٹریکشن لازمی ہے۔ آپ ایک رخ پر چلنا چاہتے ہیں، معاشرہ دوسرے رخ پر جا رہا ہے، دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ بھی اسی کا رخ اختیار کیجئے، زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، سہولت اسی میں، آسانی اسی میں، نو فرکشن، جو زمانے کا رنگ ہے آپ نے اختیار کر لیا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کوئی اب آپ کے لیے آزمائش نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے، اور یہ ہے عزم والا راستہ، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہے سیرت و کردار کا راستہ، یہ ہے وہ کیریکٹر کی سٹرنگتھ جو ہے، اس کا منطقی تقاضا۔ آپ نے جو حق سمجھا ہے اس پر قائم رہے اور زمانے کے ساتھ جنگ کریں، زمانہ بات نہ سعادت تو با زمانہ ستیز، جنگ کرو۔ یہ زمانے کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے اس اعتبار سے بہت اس کا اہم پہلو ہے۔ آپ کی جنگ چاہے ناکام ہو رہی ہو، آپ کے کیے کچھ نہیں ہو رہا، ماحول کا رنگ وہی ہے، آپ اس میں تبدیلی نہیں لا سکے، کوئی حرج نہیں، آپ بچ جائیں گے اگر آپ حالت جنگ میں رہے۔ offense is the best defense۔ اگر آپ نے یہ offensive نہ جاری رکھا تو آپ خود بہ جائیں گے اس معاشرے کے رخ کے اندر، لیکن اگر یہ offensive آپ کا جاری رہتا ہے، یہ جنگ معاشرے کے ساتھ جاری رہتی ہے، تو معاشرہ نہ بدلے، کوئی ایک بھی آپ کے بات سے اثر قبول نہ کرے، آپ بچ جائیں گے۔ معاشرے کے ساتھ اگر آپ نے یہ ہاسٹائل ایٹیچیوڈ برقرار رکھا تو کم سے کم خود استقامت جو ہے حق کے اوپر، یہ تو نتیجہ اس کا حاصل ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں نے ابھی صرف گفتگو کی ایک اعتبار سے، اور جیسا کہ مجھے اندیشہ تھا، بات وہی ہو رہی ہے کہ آج کی دو نشستوں میں بھی سورۃ العصر پر ہماری گفتگو مکمل نہیں ہو پائی ہے۔ اب ایک میں آپ سے ڈرتے ڈرتے سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس ہفتے یہ دو نشستیں کر کے سورۃ العصر کو ختم کر لیں اور کل بھی ہم جمع ہو جائیں؟ کتنے حضرات آنے کے لیے تیار ہیں؟ بس تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تعالی کل ہم اس سے سورہ مبارکہ اور یہ دو نشستیں اور صرف کر کے، تاکہ یہ رفتار ہماری کچھ آگے چلے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔